بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ اجابت السائلین عقائد المسلمین کے سبق کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو ہم نے سوال گزشتہ لیکچر کے اندر پڑھا تھا کہ میت کو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، یعنی جو بندہ وفات کر جائے تو اس کی مزار پر قرآن پاک پڑھنا یہ جائز ہے، اور جو قرآن پاک پڑھا جائے اس کا ثواب اس میت کو ملتا ہے یا نہیں، یعنی بالجملہ ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ ایصال ثواب کے اندر چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے وہ نیک اعمال ہو، نماز ہو یا پھر صدقہ خیرات ہو، تو اگر کوئی بندہ کرے تو اور اس کا ثواب کسی میت کو ایصال کرے تو یہ اس کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں دلائل کچھ ذکر کیے گئے تھے۔ آج کچھ علماء اکرام کے اقوال بیان کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وذکر العلماء انہ یجوز للانسان ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ صلاۃ کانت او قراءۃ او غیرہما۔ علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ انسان اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کے لیے بنائے، ان یجعل ثواب عملہ، اپنے عمل کا ثواب اپنے علاوہ کسی اور انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بنائے تو یہ جائز ہے۔ صلاۃ کانت او قراءۃ، چاہے وہ عمل نماز ہو یا پھر تلاوت ہو، او غیرہما، یا نماز و تلاوت کے علاوہ صدقات و خیرات ہو، تو وہ بھی ان کا بھی ثواب دوسرے لوگوں کے لیے ایصال کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ علماء کرام نے یہ بات نقل فرمائی، اور اس پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَيَدُلُّ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارُقُطْنِي مِنْ حَدِيثٍ جَاءَ فِي أَنَّ رَجُلًا، اور يَدُلُّ لِذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ، یہ اس پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے جو اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے۔ لذالک، اس کے بعد جو ما اخرجہ آ رہا ہے تو یہ ما جو ہے وہ موصولہ و صلہ مل کر جو ہے وہ یہ یدل کا فاعل بنے گا، یعنی اس مسئلے پر، اس حکم پر دلالت کرتی ہے وہ حدیث جس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ ایسی حدیث کے جس میں آتا ہے من حدیث جاء فی، ایسی حدیث کے جس میں یہ بیان آیا ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ کان لی ابوان ابرہما فی حال حیاتہما، کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ حضور کے بارگاہ میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بے شک اس کے لیے، انہ کان لی، بے شک میرے لیے، انہ کا جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، یعنی اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی مرجع نہیں ہوگا، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تھے، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا تھا ان کی حیاتی میں، یعنی میرے والدین تھے، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، تو فکیف لی ببرہما بعد موتہما، اب ان کا وصال ہو گیا ہے تو میں اب ان دونوں کے ساتھ ان کی وفات کے بعد کیسے بھلائی کروں، فکیف لی ببرہما، میں ان کے ساتھ کیسے بھلائی کروں، بعد موتہا، ان کی وفات کے بعد، مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البر بعد البر ان تصلی لہما مع صلاتک وان تصوم لہما مع صیامک، سرکار نے فرمایا کہ بے شک بھلائی کے بعد بھلائی یہ ہے کہ تم ان کے لیے اپنی نماز کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی تم اپنی نماز پڑھو، فرض ادا کرو، لیکن نوافل نماز پڑھ کر ان کا ثواب اپنے ان مرحومین والدین کی طرف ایصال کرو، تو نفلی نماز پڑھ کر بھی ان کی طرف ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھلائی کے بعد بھلائی یہ ہے کہ تم ان کے لیے، والدین کے لیے اپنی نماز کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی نفل نماز پڑھ کر ان کو ایصال کرو، یا پھر اور وَأَن تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ، اپنے روزوں کے ساتھ
ان کے لیے روزہ رکھو، یعنی نفلی روزہ رکھ کر اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرو۔ تو حضور کا یہ فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اپنے مرحومین کو ان کی وصال کے بعد نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر جو ہے وہ ثواب ایصال کرو۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے۔ حضور کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ثواب ایصال ہوتا ہے، پہنچتا ہے۔ اب علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ مذہب من استحب قراءۃ القرآن و اجازہ هو الاقوی، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کو مستحب قرار دیا اور جائز قرار دیا، اس کا مذہب قوی ہے، مضبوط ہے۔ مضاف الیہ سے ترجمہ کہ جس بندے نے قرآن کی تلاوت کو مستحب قرار دیا اور اسے جائز قرار دیا تو اس بندے کا، اس شخص کا مذہب اقوی ہے، یعنی بہت زیادہ قوی ہے۔ اقوی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت قوت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض لوگ ان کا انکار کرتے ہیں لیکن جو مستحب قرار دیتے ہیں تو ان کا مذہب قوی ہے، ان کے دلائل بھی قوی ہیں۔ حتیٰ ان بعض العلماء رعا ان هذه المسألة مسألة اجماع وصرحوا بذلك، یہاں تک کہ بعض علماء کی یہ رائے ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے۔ ان هذه المسألة، یہ مسئلہ مسئلۃ اجماع، اجماعی مسئلہ، یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر اجماع ہو چکا ہے۔ وصرحوا بذلك، اور ان علماء نے، صرحوا کا فاعل ہے بعض العلماء، بعض علماء، اور بعض علماء نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے، کس بات کی؟ اجماع کی، کہ اس مسئلے پر علماء اکرام کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، تو جو ہے وہ اس بات کی اجماع کی صراحت بھی فرمائی۔ ومما ذکر هذه الاجماع الامام ابن قدامہ، اور ان میں سے کہ جس نے اس اجماع کو ذکر کیا ہے امام ابن قدامہ ہے، الامام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، امام ابن قدامہ مقدسی حنبلی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال وأي قربۃ فعلها، کوئی سا بھی نیک عمل ہو جس کو کیا جائے، ایو قربتن، قربتن کا یہاں پر جو مطلب ہوگا وہ ہوگا نیک عمل، نیک فعل، ہر وہ نیک کام جس کو کیا جائے، وجعل ثوابها للمیت المسلم، جس کا ثواب مسلمان میت کے لیے بنایا جائے، ونفعہ ذالک، تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اس کا نفع اس کو ملے گا، نفعہ یعنی اس مسلمان میت کو اس ثواب کا نفع ملے گا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ آپ کا کلام جاری تھا، یہاں تک کہ آپ اسی کلام کو جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں الی ان قال، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ قال بعضهم، بعض علماء نے فرمایا کہ اذا قرئ القرآن عند المیت او اہدی الیہ ثواب، کہ جب میت کے پاس قرآن پڑھا جائے یا اس قرآن کا ثواب اس میت کی طرف ہدیہ کیا جائے، اس قرآن کا ثواب اس میت کی طرف ہدیہ کیا جائے، تو کان الثواب لقارئہ، تو وہ ثواب قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی ہوگا، ویکون المیت کأنہ حاضرھا، گویا کہ میت جو ہے وہ حاضر ہے اس تلاوت کے لیے، یعنی اس کا ثواب اس کی طرف بھی پہنچائے گا، جو ہے وہ پہنچ جائے گا، میت کی طرف بھی پہنچ جائے گا، اور جو تلاوت کرنے والا شخص ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ وَيَكُونُ الْمَيِّتُ كَأَنَّهُ حَاضِرُهَا، اور میت گویا کہ وہ حاضر ہوگا اس ثواب کو، فَتُرْجَى لَهُ الرَّحْمَةُ، تو اس کے لیے رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ لہو کے اندر ضمیر ہے، اس سے مراد میت ہے، کہ میت کے لیے رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ وَلَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ، اور ہماری دلیل وہ ہے کہ جس کو ہم نے ذکر کیا۔ وَأَنَّهُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، آپ فرماتے ہیں، امام ابن قدامہ کا یہ کلام جاری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ أَنَّهُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، یہ مسلمانوں کا اجماع ہے، کہ فَإِنَّهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ،
بے شک وہ مسلمان ہر زمانے میں ہر شہر میں یجتمعون جمع ہوتے ہیں ویقرؤون القرآن اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویہدون ثوابہ الی موتاہم من غیر نقیر اور وہ اس قرآن کی تلاوت کا ثواب اپنے مردہ کی طرف اپنے فوت شدہ کی طرف ہدیہ کرتے ہیں من غیر نقیر بغیر کسی انکار کے بغیر کسی نقیر انکار سے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ روک ٹوک کے تو اس پر اجماع ہے ٹھیک ہے تو امام ابن قدامہ نے یہ بیان فرمایا ٹھیک ہے اسی طرح وقد نقل الاجماع اسی طرح اجماع کو نقل کیا ہے وقد نقل الاجماع ایضا الشیخ العثمانی الدمشقی الشافعی اسی طرح امام شیخ عثمانی دمشقی شافعی نے بھی اجماع کو نقل کیا ہے میرے ترجمہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کرتا ہوں پھر مفعول کا ترجمہ پھر آخر میں فعل کا ترجمہ تو یہ ایک مفہومی ترجمہ ہو جاتا ہے کہ شیخ عثمانی دمشقی شافعی نے بھی اجماع کو نقل فرمایا ہے ٹھیک ہے تو اجماع مفعول بھی ہے اور شیخ دمشقی یہ سارا جو ہے وہ مل کر فاعل بنے گا نقل فعل کا تو آپ نے بھی کیا کیا ہے اجماع کو نقل فرمایا اجماع کو بیان فرمایا کہ اس مسئلے پر اجماع ہے وہ عبارت آپ کی عبارت اس بارے میں یہ ہے کہ وہ اجمعوا علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ان الاستغفار والدعاء والصدقۃ والحج والعتق تنفع المیت ویصل الیہ ثوابہ وقراءۃ القرآن عند القبر مستحبۃ آپ نے اس بات پر اجماع نقل فرمایا ہے کہ استغفار کرنا دعا کرنا صدقہ کرنا حج کرنا اور غلام کو آزاد کرنا یہ میت کو نفع دیتا ہے وَيَصِلُ إِلَيْهِ ثوابہ اور اس میت کی طرف میت کے پاس اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے اگر میت کی جانب سے استغفار کیا جائے یا میت کے لیے دعا کی جائے یا میت کے لیے صدقہ کیا جائے یا میت کے لیے حج کیا جائے یا میت کے ایصال ثواب کے لیے کسی غلام کو آزاد کیا جائے تو ان تمام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے وقراءۃ القرآن عند القبر مستحبۃ اور قرآن کی تلاوت کرنا قبر کے پاس یہ مستحب ہے اس پر بھی اجماع ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا قول تھا امام شافعی دمشقی علیہ رحمہ کا آگے بیان فرماتے کہتے ہیں وَنَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ اور علماء نے نص فرمائی ہے بیان فرمایا ہے نص فرمائی اس بات پر کہ قرات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے علماء نے قرات کا تلاوت کا ثواب میت تک پہنچتا ہے اس بات پر علماء نے نص فرمائی ہے وَأَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَنْهُ اور انہوں نے یہ دلیل لی ہے یہ جواز لیا ہے یہ بات لی ہے میت کی طرف سے حج کے جواز ہونے سے کہ میت کی طرف سے حج کرنا یہ جائز ہے تو اب اس کی طرف سے جو ہے وہ وصول ثواب الیہ تو اس حج کا جو ہے وہ اس میت کی طرف ثواب پہنچتا ہے تو اس بات سے ان علماء کرام نے یہ دلیل لی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرے تو بھی اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے حج کرتا ہے تو حج کا جب ثواب پہنچتا ہے تو حج کے علاوہ دوسرے اعمال کا بھی ثواب پہنچتا ہے کس طرح پہنچتا ہے وہ آگے بیان کریں کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَجَّ يَشْتَمِلُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ تُقْرَأُ فِيهَا الْفَاتِحَةُ وَغَيْرُهُمَا حج جو ہوتا ہے وہ نماز پر مشتمل ہوتا ہے حج کے اندر نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وغیرہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھی جاتی ہے یعنی تلاوت کی جاتی ہے تو حج کے اندر نماز ہے اور نماز کے اندر قرآن ہے تو کہتے ہیں وما وصل کلہ وصل بعد کہ جب کل پہنچتا ہے تو اس کا بعض بھی پہنچتا ہوگا یعنی حج یہ کل ہے اور اس کے بعض اجزاء جو ہیں وہ نماز ہے اور بعض اجزاء جو ہے وہ تلاوت ہیں تو جب کل پہنچتا ہے تو کل کے بعض اجزاء بھی پہنچے گے
بعض بھی پہنچے گا۔ تو جب حج پہنچ رہا ہے اور حج کے اندر نماز ہے، تو اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرے تو وہ بھی پہنچے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر تلاوت ہے، تو تلاوت کر کے بندہ ایصال کرے گا تو اس کا بھی ثواب پہنچے گا۔ وثواب القراءۃ یصل للمیت باذن اللہ تعالی، اور قراءت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، خصوصاً اذا دعا القاری ان یہب اللہ تعالی مثل ثواب قراءۃ للمیت، خصوصی طور پر جب پڑھنے والا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس قراءت کے ثواب کی مثل میت کو دے دیں۔ جب پڑھنے والا دعا کرے کہ اے اللہ میں نے جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب، اس تلاوت کے ثواب کی مثل میت کو بھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی شدت والی بات بھی نہیں ہے، بندے شدید ہو جاتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ اتنی ایسی بات بھی نہیں ہے، تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال دلائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں خلاصۃ البحث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا مانع شرعا من اجماع الناس علی قراءۃ القرآن وختمہ وہبۃ ثواب ھذا العمل الصالح او غیرہ من الاعمال الصالحۃ للمیت، کہ لوگوں کا قراءۃ قرآن پر جمع ہونا، اس کے اندر شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، شرعاً کوئی ممانعت اس بات پر نہیں ہے کہ لوگ قراءۃ قرآن پر جمع ہوں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع ہوں، و ختم ہی، اور قرآن پاک کے ختم کے لیے جمع ہو۔ اسی طرح کسی نیک صالح عمل کا ثواب ہبہ کریں، یا نیک صالح دوسرے اعمال صالحہ میں سے اس عمل صالح یعنی تلاوت کا ثواب ہبہ کریں، و ہبت ثواب ھذا العمل الصالح، اس صالح عمل، کون سا صالح عمل؟ قراءۃ قرآن، تو قراءۃ قرآن کا ثواب ہبہ کرے، یا قراءۃ قرآن کے علاوہ دوسرے اعمال صالحہ میں سے کوئی کسی اور عمل کا ثواب ہبہ کرے الی المیت، میت کی طرف، تو اس میں کوئی بھی شرعاً ممانعت نہیں ہے، سواء کان ذلک حال وفاتہ او بعدہا، برابر ہے کہ وہ اس کے وفات کے وقت ہو یا وفات کے بعد ہو، تو بہر صورت یہ جائز ہے۔ فی منزلی او فی المسجد، وہ قرآن وہ عمل چاہے مسجد میں پڑھا جائے یا چاہے گھر میں پڑھا جائے، عند القبر او غیرہ، قبر کے پاس پڑھا جائے یا قبر کے علاوہ کسی اور مقام پر پڑھا جائے، جو بھی پڑھا جائے، جو بھی عمل کیا جائے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ وقد ورد فی ذلک احادیث قصیرۃ تشمل حال الاحتضار و بعدہ، وقد ورد فی ذلک احادیث پر جو ہے وہ دمہ، یہ تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف جمع منتل جمع کا صیغہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس بارے میں کثیر احادیث آئی ہیں کہ جو شامل ہیں حاضر ہونے کی حالت کو اور حاضر ہونے کے بعد والی حالت کو شامل ہیں، دونوں حالتوں کو شامل ہیں۔ اتنی کثیر احادیث جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور علماء نے تصنیفات بھی فرمائی ہیں۔ تو کہتے ہیں وقد الف فی هذه المسألۃ جماعۃ من العلماء، علماء کی ایک جماعت نے اس مسئلے میں کتابیں لکھی، وقد الف تحقیق کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے میں علماء کی ایک جماعت نے، اور ان علماء میں سے کون کون سے؟ کہتے ہیں ومنہم الامام خلال الحنبلی المتوفی سنہ 311 سنہ، ٹھیک ہے، 311 سنہ، ان میں سے امام خلال حنبلی بھی ہیں کہ جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی ہے، والحافظ شمس الدین المقدسی الحنبلی، اسی طرح امام حافظ شمس الدین المقدسی الحنبلی بھی ہیں کہ جنہوں نے تصنیف فرمائی ہے، والسید عبداللہ
غماری اسی طرح سید عبداللہ غماری بھی ہیں کہ جنہوں نے تعریف فرمائی، حتیٰ ان بعض العلماء نقل الاجماع علی مشروعیتہ من غیر نقیر، یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کے مشروع ہونے پر، اس کے جائز ہونے پر اجماع کو نقل کیا ہے، من غیر نقیر، بغیر کسی انکار کے۔ کوئی بھی متقدمین میں سے کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی مجتہد نہیں گزرا کہ جس نے اس بات کا انکار کیا۔ من غیر نقیرن کے اندر یہ ساری چیز آ جاتی ہیں کہ بغیر کسی انکار کے اس کی مشروعیت پر بعض علماء نے اجماع کو نقل فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس والا ثواب جائز ہے کسی میت کے لیے قرآن پڑھا جائے، نیک عمل کیا جائے تو اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جزا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔